السلام علیکم۔ ڈینڈرف جسے ہم خشکی کہتے ہیں، سردی شروع ہوتے ہی ہر خاص و عام کو، ہر امیر غریب کو یہ پریشان کرنے والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بہت سے حل موجود ہیں، گھریلو ٹوٹکے بھی، اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے، لیکن سالڈ بیک گراؤنڈ نالج کے بغیر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا علاج کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور بالآخر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کنٹیجیس نہیں ہے، یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں پھیلتی، لیکن یہ بہت عام بیماری ہے۔ ڈینڈرف کا مسئلہ دنیا میں تقریباً آدھے لوگوں کو ہے، تو اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کا معالج بھی اس مسئلے کا شکار رہا ہے، اور تجربات کی روشنی میں اور جدید سائنسی علوم کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈینڈرف ایک مائلڈر فارم ہے سیبورک ڈرماٹائٹس کی۔ اگر آپ سیبورک ڈرماٹائٹس کے کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو ڈینڈرف کی سمجھ آ جائے گی اور اس کو ٹریٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سیبورک ڈرماٹائٹس کو ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ سیبورک کا مطلب ہے، یہ دو ورڈ سے بنا ہوا ہے، سیبم اور رویا۔ سیبم کا مطلب ہے آئلی پروڈکشن اور رویا کا مطلب ہے فلو۔ ڈرماٹائٹس میں ڈرما کا مطلب سکن اور آئٹس کا مطلب انفلیمیشن یعنی سوزش۔ تو یہ سکن کی ایسی انفلیمیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے جسم میں آئل کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اس کو سیبورک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہمارے اسکیلپ کو، ہمارے فیس کو، نوز کو، ایئرز کو اور چیسٹ کو متاثر کرتی ہے، لیکن جو فلیکس اور ڈینڈرف یعنی خشکی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہمارے سر کے اوپر، ہمارے ناک کے دونوں طرف، کانوں کے اوپر اور بعض اوقات بیک کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے۔ سیبورک ڈرماٹائٹس کے اندر ہماری جو جلد ہوتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے، گریس کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر ایچنگ ہوتی ہے اور سکیلز بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈینڈرف کی طرف۔ ڈینڈرف ایک مائلڈر فارم ہے سیبورک ڈرماٹائٹس کی۔ سیبورک ڈرماٹائٹس کے اندر اگر آپ کو ریڈنس نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ایچنگ نہیں ہے اور آپ کے سکیلز نہیں بن رہے، تو یہ ڈینڈرف۔ اس کی سب سے موسٹ کامن وجہ وہ ایک فنگس ہوتا ہے جس کو ہم میلاسیزیا کہتے ہیں۔ یہ نارملی ہماری جلد کے اوپر پایا جاتا ہے، لیکن سیبورک ڈرماٹائٹس کے اندر اس کی مقدار 2 گنا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے خاص طور پہ سر کے اوپر آئل پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ہمارا آئل پیدا ہو رہا ہوتا ہے جس کو سیبم کہتے ہیں، وہ لپڈس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ فنگس ایک لائپیز انزائم خارج کرتا ہے، وہ اس کو ٹرائی گلیسرائڈز میں کنورٹ کر دیتا ہے اور بالآخر وہ اولک ایسڈ بن جاتے ہیں۔ اولک ایسڈ ایک فیٹی ایسڈ ہے، اگر اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا جائے تو اس کا سٹرکچر بہت زیادہ ڈینڈرف سے ملتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نارملی ہماری جو سکیلپ یعنی سر کی جلد ہوتی ہے وہ 40 سے 50 دن کے اندر جھڑ رہی ہوتی ہے، یعنی نیچے والی تہہ اوپر آتے آتے 40 سے 50 دن لگا دیتی ہے، لیکن سیبورک ڈرماٹائٹس کے اندر یہ جو وقت ہوتا ہے یہ کم ہو کے 7 دن تک آ جاتا ہے۔ ہمارا جو سکن کا ٹرن اوور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ڈینڈرف کیراٹن کو، ڈیڈ سیل کو اور سیبم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ہمیں وائٹ فلیکس ہمیں کندھوں کے اوپر، سر کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر نظر آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ آکورڈ ہوتے ہیں اور بعض لوگ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک کنسیپٹ تھا کہ ڈینڈرف اصل ہے کیا۔ ڈینڈرف جو لپڈس کو یوز کرتا ہے ایز اے فیول، ان میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ہیں، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ہماری جو ہم بہت زیادہ بد احتیاطی کرتے ہیں، ہم باہر کی ڈائٹس یوز کرتے ہیں، ڈیزل والے پراٹھے استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، یہ ان میں موسٹ کامن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں یہ ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے کچھ لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کرنی ہوتی ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، آپ کے سکیلز یا آپ کی خشکی تو بن رہی ہے، اس کو آپ نے سافٹ رکھنا ہے، اس کے لیے آپ کسی بھی طرح کا منرل آئل یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بات سمجھیے کہ آئل لگانے سے آپ کے سکیلز نرم ہو کے جلدی اتریں گے تو صحیح، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور منرل آئل آپ نے 4 گھنٹے کے لیے لگانا ہے، اس کے بعد سر کو پانی سے دھو دینا ہے۔ بہت زیادہ کاسٹلی، مہنگے اور کیمیکلز والے آپ نے صابن یوز نہیں کرنے، یہ بھی آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور یہ آپ کی سکن کی جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ کیمیکل ہیئر پروڈکٹس کو یوز نہیں کرنا، جس کے اندر سپریز ہیں، جس کے اندر جیلز ہیں، ان کا آپ نے استعمال بہت کم کر دینا۔ ایسے پروڈکٹس جن کے اندر الکحل استعمال کیا جاتا ہے آپ نے ان کو یوز نہیں کرنا۔ مکمل آرام اور بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ علاج کو 2 سے 3 مہینے جاری رکھیں۔ بہت سے لوگ اس کو جاری نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے اس کا فلیئر بار بار آتا ہے اور یہ بار بار ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ شیمپوز کا آتا ہے۔ میڈیکیٹڈ شیمپوز مارکیٹ میں مل جاتے ہیں
جن کے اندر کیٹوکونازول ہوتا ہے، ان کے اندر سیلینیم سلفائڈ، پائروکٹون اولامائن، یہ کچھ پرومیننٹ میڈیسنز ہیں جو شیمپوز کے اندر یوز کی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ والے میڈیکیٹڈ شیمپوز ایوریج 5 منٹ کے لیے سر پہ لگانے ہوتے ہیں، اور آپ نے پہلے 4 ہفتوں کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ یوز کرنا ہے، اور اس کے بعد ریمیننگ جو ٹائم رہ جاتا ہے 3 مہینے کا، اپنے ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کرنا ہے مینٹیننس ڈوز کے طور پہ۔ تو یہ 3 مہینے کا کورس بنتا ہے، اور موسٹ لائکلی اس کے نتیجے میں اس کی ایریڈیکیشن 80% ہو جاتی ہے، 80% لوگوں میں یہ فنگس ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لوشنز ہوتے ہیں، یہ میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر زنک پائراتھائون ہوتی ہے، سائکلو پائروکسولامائن ہوتی ہے، یہ آپ نے دن میں 2 دفعہ یوز کرنا ہوتا ہے، اور یہ 4 سے 6 ہفتوں کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر بھی مور دین 80% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کی سر کی سوزش پھر بھی سیٹل نہیں کر رہی، فلوسینول ہیئر واشر آتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ایچنگ کو، آپ کی انفلیمیشن کو سیٹل کر دے گا، اور آپ کے ڈینڈرف والا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اور لاسٹ میں 2 ایسے گھریلو نسخے جو آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ خشکی کے اندر، ڈینڈرف کے اندر آپ کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ ایز ایکول ہے جو آپ نیچرل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ٹی ٹری آئل ہے، یہ اینٹائی انفلیمیٹری ہے، اینٹائی فنگس ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ڈیلیوٹ کر لیجئے، آپ کسی اپنے لوشن میں، شیمپو میں اس کو ڈال لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں۔ کوکونٹ آئل آپ کے ہیئر کی ہائیڈریشن کو بہتر کرتا ہے، اور یہ آپ کی ڈرائینس کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا فنگس والا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ایک ڈیٹیل ویڈیو جس میں ہم نیچرل ریمیڈیز دیکھیں گے جو ہم ڈینڈرف کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔